بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرس ولكن الغنى غنى النفس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، لیس الغنى عن کثرت العرس، کہ مالداری، دولت مندی، ساز و سامان اور مال و متاع کی کثرت کا نام نہیں ہے، ولیکن الغنى غنى النفس، اصل مالداری اور دولت مندی تو دل کی مالداری ہے، دل کی دولت مندی ہے۔ لیس الغنى عن کثرت العرس، عرس ساز و سامان، مال و متاع کو کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر یہ وضاحت اور یہ نصیحت فرمائی گئی کہ اصل مالداری جس کو ہم لوگ مالداری سمجھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں مال و متاع کو کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس مال و متاع، دنیاوی اسباب کی کثرت ہو، وہ ہمارے یہاں مالدار سمجھا جاتا ہے۔ عرف میں ہم لوگ اسی آدمی کو مالدار کہتے ہیں جس کے پاس دنیا بہت ہو، دنیاوی اسباب بہت ہوں، دنیاوی ساز و سامان بہت ہو، اگرچہ وہ دل کا کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو، دل کا کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو۔ مال ایسی چیز ہیں جو اپنے ساتھ عام طور پر بخل اور حرص کو لے آتی ہیں۔ جب مال بڑھتا ہے تو ساتھ ساتھ بخل اور حرص بھی بڑھتا رہتا ہے۔ مال کے اضافے کے ساتھ بخل اور حرص میں اضافہ ہوتا ہے کہ آدمی قناعت نہیں کرتا، اللہ نے جتنا عطا کیا اس پر اکتفا نہیں کرتا، ہر وقت مزید کی طلب اور جستجو میں لگا ہوا ہوتا۔ تو حدیث مبارک کے اندر یہ حقیقت سمجھائی گئی کہ ایک آدمی کے پاس دنیاوی مال و متاع کی بہتات ہو، لیکن دل میں بخل ہے، حرص ہے، قناعت نہیں ہے، صبر و شکر نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے جتنا عطا کیا اس پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ مزید کی طلب اور جستجو میں دن رات لگا ہوا ہے، تو یہ در حقیقت مالدار نہیں ہے، یہ در حقیقت غریبی ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو اصل مالداری مال و اسباب کی کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی مالداری، اور دل کی مالداری یہی ہوتی ہے کہ آدمی کی طبیعت میں حرص نہ ہو، آدمی کی طبیعت میں بخل نہ ہو، آدمی کی طبیعت میں قناعت ہو، آدمی کی طبیعت میں صبر و شکر ہو، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر صبر و شکر کرے۔ اگر طبیعت میں صبر و شکر نہیں ہے، قناعت نہیں ہے، اور حرص اور بخل ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر اکتفا نہیں ہے، مزید جو ہے طمع اور حرص اور لالچ میں لگا ہوا ہے، 24 گھنٹہ اس کا اسی دھن میں گزرتا ہے کہ کسی طرح مال میں اضافہ ہو جائے، اور ہر وقت اسی کڑن میں اور اسی جستجو اور طلب میں ہے کہ بس مال میں ہی اضافہ ہو، مال میں ہی اضافہ ہو، تو یہ در حقیقت دل کی غریبی ہے، دل کا فقر و فاقہ ہے۔ تو حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے، یعنی اللہ صبر و شکر طبیعت میں پیدا کر دے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت پیدا ہو جائے تو سمجھیں کہ اللہ نے مالداری عطا کر دی۔ اگر قناعت نہیں ہے، صبر و شکر نہیں ہے، لیکن مال و اسباب کی فراوانی ہے، حدیث کی روح سے وہ آدمی مالدار نہیں، وہ آدمی مال والا نہیں، وہ آدمی فقیر ہے، تنگ دست ہے۔ ایسے ان گنت لوگوں کو ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے میں، ہمارے گرد و پیش میں بھی ہوں گے، اللہ نے بڑا نوازا ہے، لیکن اپنے مال و متاع سے وہ استفادہ نہیں کرتے، فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اس کو گن گن کر جمع کر کے رکھا ہے، نہ اس کو بطور نعمت اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں،
بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک صاحب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انتہائی مفلوق الحال، یعنی کپڑے بھی بڑے بوسیدہ پہنے ہوئے ہیں، اور بالوں سے جسم سے بھی پراگندگی اور ظاہراً فقر و فاقہ اور غربت ٹپک رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، مال تو میرے پاس بہت ہے، ہاں ہر قسم کا مال میرے پاس موجود ہے، پیسے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن بس میں استعمال نہیں کرتا ہوں، یوں ہی رکھا ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، کہ تم پر اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے دنیا کا مال و متاع عطا کیا ہے تو صرف دنیا میں فائدہ اٹھاؤ، اپنے اوپر خرچ کرو، نیکی کے راستوں میں خرچ کرو، اللہ کے راستوں میں خرچ کرو۔ تو اگر قناعت نہیں ہے، صبر و شکر نہیں ہے، اور بے صبری ہے، اور ہر وقت اسی حرص اور لالچ میں ہے، بخل میں ہے، تو فرمایا کہ یہ تو مال ظاہری ہے، در حقیقت یہ دل کا کنگال ہے، غریب ہے۔ ایسے ہی انگنت مال والے ہیں، پیسہ ہے اور فرائض ان پر لازم ہے، وہ فرائض ادا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حج ہے، حج پر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، حج فرض ادا نہیں کرتے، حالانکہ پیسہ ان کے پاس ہے۔ عمروں کی توفیق نہیں ملتی، حالانکہ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ یہ رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے، کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ یہ رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو ان فرائض اور ان عبادات کی انجام دہی میں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بعض حضرات نے یہاں پر غنی النفس، دل کی مالداری سے علم مراد لیا ہے کہ مال و متاع یہ در حقیقت کوئی مال نہیں ہے، اصل مال تو علم ہے جو اللہ عطا کرتا ہے کسی بندے کو۔ لہذا اگر اللہ نے کسی کو علم عطا کر رکھا ہے تو یہ در حقیقت اصل مال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے پچھلی قوموں کا جو حال بیان فرمایا، اور ان میں جو ہم بڑے بڑے کافروں، جابروں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان کا حال دیکھتے ہیں تو سب ایک سے بڑھ کر ایک مالدار تھا۔ نمرود اپنے زمانے کا بادشاہ، فرعون اپنے زمانے کا بادشاہ، حامان، قارون اپنے زمانے کے انتہائی مالدار ترین لوگ تھے، لیکن یہ اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آئے۔ جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں آتا ہے، حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانا کھاؤں، دوسرے وقت میں فقر و فاقہ میں رہوں، پھر ایک وقت کا کھانا کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، ایک وقت کا فقر و فاقہ ہو، اس پر میں صبر کروں، اس طرح میں زندگی گزاروں۔ تو مال و دولت تو غیر مسلموں، کافروں، فرعونوں، جباروں اور ہارون و قارون کے پاس ہوا کرتا تھا، حامان اور قارون کے پاس ہوا کرتا تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث تو علم کی میراث ہوتی تھی، اس لیے اللہ جل شانہ نے اگر علم سے نوازا ہے تو گویا کہ وہ اصل مال ہے، اصل مال و دولت ہے جو انسان کو آخرت میں نفع دے گا۔ لیس الغنی عن کثرت العرس، کہ ساز و سامان کی کثرت کا نام مالداری نہیں ہے، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے، یعنی دل میں قناعت ہو، صبر و شکر ہو، یا اللہ جل شانہ نے علم سے نوازا ہے تو سمجھو کہ سب سے بڑھیا مال اور سب سے بڑھیا دولت اللہ نے عطا کر رکھی ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے گویا کہ سب سے بڑا وہ مالدار بن جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔